الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورۃ النحل کی یہ ایک آیت نمبر 64 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ آیت اپنے اندر انتہائی وسیع معنی رکھتی ہے اور کئی مضامین پر مشتمل ہے. سب سے پہلے تو اسی بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے حکم اور فیصلہ کرنے والا مقرر کر دیا. ہر طرح کے عقائد، اعمال، معاملات، غرض یہ کہ پوری زندگی اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تمام تر عقائد و اعمال اور دیگر حوالے سے تمام تر پائے جانے والے اختلافات، ان کا حل اس آیت کے اندر موجود ہے. ہدایت اور رحمت کے طلبگار ان کے لیے اس آیت میں بڑی خوشخبری بیان کی گئی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہود و نصارہ میں جو اختلافات پائے جاتے تھے ان کے حل کے لیے راستہ اسی آیت میں بتایا گیا. مجوسی اور مشرکین مکہ جو باہم دست و گریباں تھے، باہم دشمن اور اختلافات کا شکار تھے، ان کے لیے بھی یہ آیت حجت اور دلیل. آج کے پرفتن دور میں مختلف فتنوں میں مبتلا لوگوں کے لیے اس کا حل اسی آیت میں موجود ہیں. حدیث کے منکر ان کے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت یہی آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں ان کا بھرپور رد کیا ہے، اور اس سے ملتے جلتے کئی موضوعات اسی ایک آیت میں ملتے ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن کریم مگر إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ کتاب گویا اس لیے نازل کی گئی کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کا شکار ہیں اس اختلاف و افتراق اس کا حل پیش کر دیا جائے. لِتُبَيِّنَ، تاکہ اچھی طرح وضاحت کر دی جائے، اچھی طرح وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کر دیا جائے. یہ کتاب قرآن کریم اللہ تعالی نے نازل کی اور اس کا وضاحت کے ساتھ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رکھا
تاکہ ہر طرح کے اختلافات کا حل نکل جائے اور ہر طرح کے اختلافات وہ دور ہو جائیں۔ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے اچھی طرح اور کھل کر وضاحت پیش کر دی جائے۔ اس دور میں بھی جب پیغمبر علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، ایسا نہیں تھا کہ لوگ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کے پاس کوئی مذہب اور دین نہیں تھا، یہ اللہ کو مانتے بھی تھے، اور ہر گروہ کسی نہ کسی مذہب یا کسی نہ کسی دین پر کاربند تھا، لیکن اصل دین اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ ہر معاملے میں اختلافات اور ہر معاملے میں افتراق و انتشار موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حل اسی ایک آیت کے اندر پیش کر دیا اور یہ بات سمجھا دی اور بتا دی کہ اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہو اور ایک بھرپور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کا حل اسی کے اندر ہے۔ حقیقی ہدایت وہ کیا ہے اور حقیقی رحمت کے جو طلبگار ہو ان کے لیے کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ اسی آیت کے اندر پیش کر دیا گیا۔ مذہب کے ماننے والے، کسی نہ کسی دین پر عمل کرنے والے، حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کو ایک مذاق بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف دنیا تھا۔ دنیا، اسی کو حاصل کیا جائے، اسی کو پایا جائے، اسی دنیا کے لیے ان کی بھرپور توجہ اور رغبت، کوشش اور محنت تھی، اور عبادت کا معاملہ ایک رسم کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا کہ یہ صرف ایک رسم کے طور پر اسے انجام دیتے۔ یہی رسمی عبادت آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے۔ اگر حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف حقیقتاً ہو تو ظاہراً اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے کہ یہ شخص اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ یہ شخص پوری توجہ اور بھرپور کوشش کے ساتھ اس دنیا کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی ساری توجہ اپنے کام اور کاروبار پر ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کے پاس ملنے بھی چلا جائے تو اس سے اس کا تعلق رسمی سا ہوگا اور اصل توجہ اس کی اپنے کام پر ہوگی۔ نظر آئے گا یہ تو مشغول ہے، یہ مصروف ہے، اور یہ چاہتا اپنی دنیا ہے، رسماً اس سے جو ہے وہ مل لیا، وہ ظاہراً نظر آتا ہے جو اس کے دل کی اصل طلب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص میں اللہ کو پانے کی طلب اور ہدایت و رحمت کے حصول اور اللہ کا ڈر، تقوی اس کے دل میں موجود ہو تو اس کا اثر بھی انسان پر نظر آتا ہے۔ اس دور کے لوگوں نے جو کچھ کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ ہمیں ان چیزوں سے، اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ اس میں لطف بھی آئے، تفریح بھی ہو اور دنیا بھی متاثر نہ ہو۔ دنیا کے معاملات، دنیا کی چیزیں وہ اپنی جگہ قائم ہو جائیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اس چیز کو طے کیا کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ
کوئی مخصوص وقت نکال کر ایسا انداز اللہ کو راضی کرنے کا اختیار کیا جائے جس میں ہمارے دل کی چاہت بھی موجود ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ کی عبادت کے منکر نہیں تھے، عبادت کرنی ہے۔ ان کی نماز کیا تھی؟ ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ اور کچھ تفریح تباہ اس کو اختیار کر لو۔ بعض نے کہا کہ کسی مقدس مقام پر جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اور کچھ نہ دیکھا، حرم کو، بیت اللہ کو انہوں نے اپنے اس انداز عبادت کے لیے چن لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی عبادت، ان کی نماز یہ تھی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً۔ انہوں نے تالیاں بجانی، انہوں نے سیٹیاں بجانی، انگلیاں منہ میں رکھ کر زوردار آواز میں سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوتے، بیت اللہ کا طواف کرتے۔ انہوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ یہی اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں دل لگی بھی تھی، لطف بھی تھا، اور سارا دن، سارا ہفتہ، پورا مہینہ یا چند مہینے مسلسل اپنی دنیا کی زندگی میں لگا رہے ہیں، اور ایک مخصوص وقت میں آ کر عبادت، اور وہ بھی اس انداز میں جس کو عبادت کا نام دیا گیا، جو حقیقت میں عبادت نہیں، کھلا مذاق اور کفر تھا، اس کو اختیار کیا اور یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوئے۔ انہوں نے اس طریقے کو اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ تمہارا جس عبادت میں، جس معاملے میں، جس عقیدے میں اختلاف ہے، اس کا اصل حل وہ صرف اور صرف اس میں ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بیان کریں۔ اس کتاب کو نازل کیا تاکہ انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کی باتیں تمہارے سامنے رکھ دی جائیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی اتباع، آپ کا فیصلہ، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ تمہارے تمام تر معاملات، ان کا اختلاف دور ہو جائے گا، اور تم جو یہ بیت اللہ میں اس انداز میں داخل ہو رہے ہو، حرم میں آ رہے ہو، یہ ہدایت نہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عبادت کر کے اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اور جو اصل ہدایت کا طریقہ ہے وہ اس کتاب میں نازل ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس وقت تک نہیں، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی یہی آیت دلیل ہے، اللہ کا یہی فرمان دلیل اور حجت۔ اپنی مرضی سے جیسے چاہو عبادت کر لو، جیسے چاہو اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا۔ یہ سیٹیاں بجانا، یہ تالیاں پیٹنا اور اس قسم کے لہو و لعب، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو مٹانے اور ختم کرنے آیا ہوں۔ آج بھی دیکھ لیجیے، لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا نام دے کر انہی چیزوں کو اختیار کر لیا۔ آج قوالی اور اس قسم کی دیگر مجلسیں، دیگر محفلیں اسی نام پر قائم کی جاتی ہیں، خوب تالیاں پیٹی جاتی ہیں، سیٹیاں بجائی جاتی ہیں، شور و غل کیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یہ سب کچھ اختیار کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے روک دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات سے منع کر دیا۔
یہ کوئی طریقہ نہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں محبت، عشق، پیار، آپ تو اس کو مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اس طرح جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ یہ طریقہ تو مشرکین مکہ کا تھا، یہ تو جاہلیت کے طور طریقے تھے جن کو بدل کر آج تم نے اختیار کر لیا۔ گزشتہ قوموں کا ایک عیب ان کے کفر، معصیت اور نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی تھا، یہود و نصارہ کا متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تذکرہ کیا کہ وہ اپنے اس شرکی عقائد کے اندر اس لیے مبتلا ہوئے کہ انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ اسی قسم کی چیزیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کے رنگ میں رنگ کر انہوں نے اپنے آپ کو اسی راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یظاہرون، انہوں نے یہ بات اس لیے اختیار کی کہ اس سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور اس چیز پہ وہ شامل ہوئے اور لگ گئے، اس شرک میں مبتلا ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس سے پچھلی قومیں وہ بھی اسی مرض کے اندر مبتلا تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بھی وہ ایک طریقہ ہے، چنانچہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا۔ آج بھی دیکھ لیجیے، دین کے نام پر اس کفر، شکر، شرک، معصیت، نافرمانی اور اس قسم کے جو بھی معاشرے کے اندر معاملات پھیلے ہوئے ہیں، ایک گروہ آپ کو ملے گا کہ جو ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر یہ کہتا ہے کہ صحیح دین ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ کسی کے رنگ میں رنگ کر اللہ کے دین کو پیش کرو گے تو جو اس دین کو قبول کرے گا وہ بھی تم جیسا ہی ہوگا، اسی رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے تو مشرکین کی اور جاہلیت کی اس مشابہت کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا قضا کما کرنے کے لیے آئے۔ نام دین کا لیا جائے اور مشابہت ان لوگوں کی اختیار کی جائے، یہود و حنود کی اختیار کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اس طرح دین پھیلے گا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود ان فتنوں کے اندر، اس آزمائشوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہمارے لیے ہر بات میں حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ آیت وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ آیت حجت ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حجت نہیں مانتے اور سند تسلیم نہیں کرتے۔ بتائیے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حجت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سند کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے جو بیان کیا وہ حجت ہے، آپ کا اسوہ اور نمونہ حجت اور دلیل ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ، آپ اس کو حجت، دلیل اور سند تسلیم نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت اور رحمت اسی صورت میں حاصل ہوگی ان مومنوں کے لیے ہے کہ جو اس بات کو تسلیم کریں، اس قانون کو تسلیم کریں۔ لوگ دعوت قبول کریں نہ کریں، لوگ آپ کی طرف جڑیں یا نہ جڑیں، لوگوں کا اجتماع ہو یا نہ ہو، لوگ آپ کو اچھے انداز سے دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی زندگی کے طویل ایام 13 سال تک مکہ میں کیسے گزارے، کیسے گزارے؟ یہ دلیل ہے ہمارے، کوئی آئے نہ آئے، کوئی جڑے نہ جڑے، کوئی برا کہے، کوئی گالی دے، کوئی ستائے، سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ یہ دلیل ہے ہمارے لیے، یہ سند ہے۔
اس سے ہٹ کر کوئی چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، نفع بخش نہیں ہو سکتی، وہ ہدایت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ انداز عبادت جو انہوں نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہ کیا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ جو انکار کے راستے پر چلے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ اس کا مزہ ان کو چکھائے گا۔ تو ہر اس طرح کی مجلس محفل جس میں یہ سب کچھ ہو، مشرکین کی، کفار کی، منافقین کی، اور پھر اسی طرح یہود و ملوک کی اور غیر مسلموں کی، اور اسی طرح معصیت اور نافرمانی کرنے والوں کی مشابہت کو اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچ رہے، اللہ رب العالمین ایسے معصیت اور نافرمانی کرنے والوں کو ضرور اس کا مزہ چکھائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے مخصوص اعمال پر فخر کرتے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی حجت، یہی دلیل، یہی سب کچھ۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی طریقہ تھا، اور ایسی ہی ایک سوچ ایک دفعہ صحابہ کرام میں بھی آ گئی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے منبر مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد اب اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے آنے والے لوگوں کی خوب جو ہے وہ تواضع کرنا، اور اللہ کے گھر میں آنے والے ان کو پانی پلانا، یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کسی نے کچھ اور بات کہی، کسی نے جہاد کے بارے میں بات کہی کہ جہاد کرنے، بس اس کے بعد پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شور ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روکا، تم اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو منبر مبارک کے پاس، مسجد میں آوازیں، رک جاؤ۔ نماز جمعہ کے بعد، خطبہ جمعہ کے بعد میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ ہمارے یہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، جس گروہ نے، جس جماعت نے، جن لوگوں نے جو ایک چیز اختیار کی، اس سے سب کچھ سمجھ لیا اور باقی تمام چیزوں سے منہ پھیر لیا، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو بیت اللہ کو بناتے اور سنوارتے ہیں، بس ہم سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام سے جمعے کے بعد سوال کیا، کہتے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ پوری آیت یہ نازل ہوئی، کیا حکم دیا؟ کیا تم لوگوں نے اس بات کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا کہ حاجیوں کی خدمت، ان کو ستو پلانے، ان کی خدمت کرنی، کھانے پکانے، دیگیں چڑھا دینی اور بیت اللہ کی جو ہے وہ خدمت کر دینا، یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ نہیں، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے اللہ پر ایمان رکھا، آخرت پر جس کا ایمان ہے حقیقی معنوں میں جو نظر بھی آئے، اور پھر اس کے بعد وہ جو اعمال کرتا ہے، جہاد، نماز، سب کچھ، فرمایا کہ وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا جو ایمان سے بھی محروم ہیں، جو توحید سے بھی محروم ہیں، جو اتباع سنت سے بھی محروم ہیں، اور پھر کوئی ایک اچھا کام لے کر اس کو اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی نجات اور کامیابی کی کنجی ہے۔ ہرگز نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بھی رد کیا اور مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ یہ سوچ اور فکر جو ہے وہ غلط ہے، اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اپنے معاملات وہ بھی سیدھے رہیں اور اللہ کو بھی راضی کرنے، یہ طریقہ دین کے اندر نہیں۔ اور بعض غلو کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مکمل طور پر دنیا کو چھوڑ دو، رہبانیت کو اختیار کر لو۔ چنانچہ یہ رہبانیت اس دور میں بھی پائی جاتی تھی، لوگوں سے میل ملاپ ختم، شادیاں نہیں کرنا، اپنے معبد خانے بنا کر اس میں الگ سے رہنا، آبادیوں سے دور چلے جانا، جسے آج صوفیت کہا جاتا ہے، جسے آج صوفیت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا رد بھی اس آیت میں کر دی، فرمایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے وہ کافی ہے، وہ ہدایت ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہو، اور اس سے ہٹ کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، ساری محنت لا حاصل ہے، رائے گاہ ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اہل ایمان کے لیے جو ہدایت اور رحمت ہے وہ اسی چیز کے اندر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ یہ صوفیت کو اختیار، آج صوفیت کا بھی بڑا زور ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ دین اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ اللہ نے اس کو تم پر نہیں لکھا، اللہ نے اس کو تم پر لازم نہیں کیا کہ تم اس کو رہبانیت کو اختیار کرو اور یہ چاہو کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی تم رضا حاصل کر لو گے، اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے تمام طریقے، ایسی تمام باتیں، ان کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہدایت پر سمجھتا ہے کہ میں ہوں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہوں، تو ہرگز ایسا ممکن نہیں۔ کم از کم ان تین باتوں کو تو ضرور سامنے رکھیے۔ عبادت کے نام پر تالیاں بجانا، پیٹنا، اور غلو کی انتہا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے مرشد مقرر کیے اور ان کے گرد طواف کرتے ہیں، ان کے سامنے ناچتے ہیں، جسے وجدہ اور کبھی کچھ نام دیتے ہیں، تالیاں پیٹی جاتی ہیں، یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، ان کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کے طریقے نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور کسی ایک کام کو اختیار کر کے بندوں کی خدمت یا فلاں خدمت یا فلاں خدمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ، اس کو چھوڑ کر پھر اس راستے پر چل کر سمجھیں کہ کامیابی ہے، نہیں، ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ان کو قرآن کریم کی آیت پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور بالکل سرے سے دنیا کو ترک کر کے تمام تر معاملات سے الگ ہو جانا۔ فتنے در فتنے، سب کا حل اس آیت میں۔ ایک گروہ جو سرے سے حدیثوں کا انکار کر دے، آپ نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، ایک ہی دلیل ہے کہ اس قرآن کو لے لیا جائے، اس قرآن کے پیچھے چلو، اس قرآن کو مانو، اور باقی سب کچھ چھوڑ دو۔ یہ حدیثیں تو نہ جانے کب لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی۔ اس طرح کے اشکالات پیدا کرنے والے حدیثوں کے بارے میں کہ حدیثوں میں یہ بات بھی، حدیث میں یہ بات بھی، یہ تو اچھی ہی نہیں لگتی، یہ تو ایسی اور ویسی لگتی ہے، تو کون ہوتا ہے ان باتوں کو کہنے والا؟ جس بات کو اللہ رب العالمین بیان کرے، بتاؤ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ اس کے بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ جو بات اللہ نے قرآن میں بیان کی، اللہ نے حیا نہ کی، جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہ کے رسول نے اس میں حیا نہ کی، مانا کہ یہ وہ بات ہے کہ جو حیا کے دائرے میں جائز ہے اور جس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ آج ان باتوں کو لے کر کہا جائے کہ اس طرح کی باتیں حدیث میں ملتی ہیں، لہذا حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، حدیثوں میں اختلاف ہے، یوں ہے یوں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم کی یہ آیت دلیل ہے، حجت ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس قرآن کا بیان
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے، وہی بیان کریں گے، تم کوئی نہیں ہوتے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ جیسے بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، ان کی پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، اسی طرح اختیار کر لو، یہی قرآن ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ہی تو آپ کا اخلاق ہے، جس نے آپ کا اخلاق دیکھنا ہے وہ اس قرآن کو پڑھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے خلق عظیم مقام پر، اخلاق کے عظیم مقام پر فائز کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی دلیل ہے۔ اس حدیث کا انکار کرنے والے در حقیقت قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کے بارے میں کھل کر جو بات بیان کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، وہ میرا پیغمبر تمہیں بتائے گا جس پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو، میری پیغمبر کی فرمانبرداری کرو۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حکم رسول کے خلاف ورزی کرو گے تو فتنوں میں اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کون عمل کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ فیصلہ کس سے ہونا چاہیے؟ حکم کون ہے؟ فیصل کون ہے؟ بتائیے۔ ایسے لوگ در حقیقت وہ اسی آیت کے منکر ہیں، اس قرآن کے منکر ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کو ہمارے لیے بطور حجت اور بطور دلیل اس انداز میں پیش کیا ہے، قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا رد اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہر مومن طلبگار ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور ہر مومن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کرنا۔ مومن تو اللہ کی رحمت کا اتنا محتاج ہے، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر کے لیے بھی اپنی رحمت سے مجھے دور نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں ہم، تو اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں، اور یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ جو اس آیت پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومن ہیں، جن کے لیے یہ آیت دلیل ہے، حجت ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس پر عمل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی میں سے بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علینا۔